बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी सियासी गहमा गहमी जारी हैं, लेकिन अब एक और मसला शुरू हो गया है। क्या कि गिरफ्तारियों का नया सीज़न आने वाला है, बल्कि इस हफ्ते में 10 दिन में आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। क्यों होगा, इसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि बड़ा ऐलान कि दहशत गर्दों से शुहदा का खराज लेंगे। मतलब अब बात समझ आपको आ गई होगी कि दहशत गर्दी की वारदातें हैं, फिर दूसरा सोशल मीडिया पे और इधर उधर जो फोर्सेस और अदारों के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, उस सिलसिले में फ़ैसला कर लिया गया कि अब माफ़ी किसी को नहीं होगी। हंगामा खेज़ ख़बरों की यानी हांडी जो है तैयार है, बस उबाल आने वाला है। और इसमें कौन कौन क्या किरदार अदा करेगा ये भी आपको बताऊंगा। और एक नहीं 12 गद्दार, ये किसने फैसला किया है, ये भी एक इंकशाफ है। और दूसरी जानिब एक और इंकशाफ है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा यानी साहबजादा हामिद रज़ा कहते हैं कि हमें सबको पता था कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अब बोलिए कि मामलात क्या हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या होगा। और आसफा भुट्टो की अमली सियासत में एंट्री और सेनेट के इंतखाबात में हंगामा राई, ये सब कुछ क्या है। और इसके साथ ही शेर अफजल मरवत, उन्होंने भी एक नया धमाका कर दिया, फुलझड़ी छोड़ दी। तो तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा। बहुत सी खबरें हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा आप तक पहुँच जाए। अब मुख्तसर सा आइडिया आप तक पहुँचाना मकसद है, ताकि आप उस पर सोचें और देखें कि पाकिस्तान किधर जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम किधर जा रहे हैं, और पाकिस्तानी सियासतदान किधर जा रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है और अपोजिशन क्या कर रही है या क्या करना चाहती है। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात करते हैं शेर अफजल मरवत, क्योंकि वो सुपरस्टार है सियासत के इस वक्त, और उनका हर बयान जो है वो जनाब शायद सुर्खियों से छपता है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक धमाका कर दिया, किसी और के ख़िलाफ़ नहीं, अपनी ही पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, इंकशाफ किया या दावा किया कि माजी में KPK की हुकूमत में अरबों की करप्शन नहीं, खरबों की करप्शन हुई। अब सोचने की बात है कि माजी में कौन था वहाँ इक़्तिदार। वहाँ PTI का इक़्तिदार था, महमूद खान वज़ीर आला थे, उससे पहले परवेज़ खटक थे। लेकिन वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं महमूद खान पर, उनके 9 वज़रा पर, और उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने जनाब दोनों हाथों से दौलत लूटी और करप्शन 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 का बाजार गर्म किया। जबकि PTI कहती थी हम करप्शन के ख़िलाफ़ आए। अब मैं ये नहीं कह रहा, आप ये नहीं कह रहे, कोई तज्ज़िया नहीं है, कोई तबसरा नहीं है, बल्कि एक अहम आदमी जो यानी कानून का भी माहिर है और अब MNA भी है, यानी कौमी असम्बली का मेंबर भी है, और PTI का तकरीबन तर्जुमान भी है। वो अपने आप को शोते ही करते हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ें भी निशानदेही हो रही हैं इन तमाम बातों के साथ कि जनाब PTI के अंदर या वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अलमारूफ PTI है, इसमें सब अच्छा नहीं है, मामला गड़बड़ है। मैंने एक और बात की आपसे कि एक नहीं 12 गद्दारों का मुहासबा करना है। ये किसने कहा? ये भी बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से पैगाम मिला है, और PTI के करीबी ज़राए ये कह रहे हैं, बल्कि अली मोहम्मद खान एक निजी TV के प्रोग्राम में भी इंकशाफ कर दिया कि जनाब वो जो हम कहते थे नादान वकला नादान दोस्त, उनका अंदाज़ा हो गया है बानी चेयरमैन को। और वो कह रहे हैं एक नहीं यानी 5 तो बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा जी भाई तुम पासे हो जाओ। अब सियासी बयान जो है वो सियासी शख्सियात देंगी, और वकला जो हैं वो सिर्फ कानूनी हुदूद तक रहेंगे। ये कह दिया गया कि हद अदब अपने अपने इलाके में रहो, ये भी कह दिया गया। तो वहाँ ये इल्ज़ाम लगा कि 5 नहीं, 1 नहीं, 5 नहीं, 12 लोग ऐसे हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, जो डबल गेम कर रहे हैं, यानी विकेटों के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो अब उनका दिन भी आ गया। तो फिर इसका मतलब ये हो गया ना, खबरों की हांडी तो पक गई है। तो ये तो एक जानिब से हुई है, लेकिन दूसरी जानिब से भी जो खबरों की हांडी पकी है, जिसमें जनाब गिरफ्तारियों की बात मैंने आपसे की, और गिरफ्तारियों का नया मौसम शुरू हो रहा है। तो उसमें वो बात है कि तो IMF के दफ्तर के बाहर जो अमेरिका में मुजाहरा हुआ, उसमें
فوج کے مخالف نعرے بازی بھی ہوئی. پھر جو میر علی میں جو دہشت گردی کی واردات ہوئی وہاں جوان شہید ہوئے، 7 جوان، جس میں افسر بھی تھے اور لاس نائک بھی، یعنی جوان بھی تھے. تو ان کا جو اپنا بڑے تمسخر اڑانے کی جو کوشش کی گئی اور جو کچھ کیا گیا، تو لہٰذا فیصلہ کر لیا گیا بڑے سطح پر کہ جناب فیک نیوز والے جو ہیں ان کی معافی نہیں ہوگی. اچھا یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک رائے یہ بھی ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا، اگر اس میں کسی کو کچھ سزا ہو جاتی اور صحیح ٹرائل ہو جاتا، فری ٹرائل کر کے، تو پھر معاملات دب جاتے. لیکن چونکہ نہیں ہوئے تو اب یہ سب کے سب اندازہ لگا رہے ہیں کہ جناب نہ، ہن معافی نہیں. اچھا شہداء کے جنازے میں جہاں سپہ سالار گئے وہاں صدر مملکت بھی گئے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو نہ صدر مملکت جاتے تھے نہ وزیر اعظم جاتے تھے. کیوں؟ کہ وہ پتہ نہیں کیوں موت سے کیوں گھبراتے تھے، یا ان کے لیے منع تھا، یا بش بیوی نے کوئی تاکید کی تھی کہ ایسی جگہ نہیں جانا. تو وہ اپنے عزیز ترین دوست یعنی نعیم الحق کے جنازے میں بھی نہیں گئے تھے. اور باقی بھی بہت سے واقعات ہیں. لیکن اس وقت جو ہے صدر مملکت جو تھے آصف علی زرداری، وہ شہداء کے نہ صرف جنازے میں گئے، انہوں نے میتوں کو مطلب کاندھا دیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم شہداء کے خون کا خراج لیں گے، ہم دہشت گردوں کو معاف نہیں کریں گے، اور ہم نے پہلے بھی دہشت گردوں کے خلاف یعنی پوری کارروائی کر کے ان کو سرحد سے باہر بھگایا تھا، اب بھی ایسے کریں گے. اور انہوں نے کہا یہ ہمارا فخر ہے جتنے شہداء ہیں، اور ہم اپنے جوانوں کا خون جو ہے رائے گا نہیں جانے دیں گے. تو ایک بڑا اچھا پیغام ہے. اور دوسری طرف سپہ سالار یعنی آپ یہ سوچیں دونوں اہم لوگ وہاں موجود تھے. اور یہ پیغام کس کو دیا گیا ہے؟ یہ ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو در اندازی کر رہے ہیں، جو دائیں بائیں سے. ان کو بھی پیغام دے دیا گیا کہ جناب بندے بن جاؤ، واری آ گئی نہیں تھے، اپنے اپنے گھر سے روز باہر آئے اگر تو پھر جناب وہی حال ہوگا جو رد الفساد میں ہوا، جو مطلب پہلے کیا جا چکا ہے، اور پھر ضرب غضب میں کیا جا چکا ہے، وہ سارا کچھ ہو گیا. تو اب یہ معاملات آ گئے. اس کے علاوہ جن لوگ اس میں شریک ہیں اپنے، ان کے خلاف جو ہے نا وہ گرفتاریاں شروع ہونے والی ہیں، اور سارا سائبر کرائم کا ایک مسئلہ بن گیا ہے. اور اس میں سب سے اہم جو ہوں گے وہ محسن نقوی صاحب ہوں گے کہ وزیر داخلہ ہیں. سارا بھار ان کے ذمہ ہوگا. اور بھار بھی کیا، وہ سینٹ کے الیکشن لڑے آزاد، اور دوسرے صاحب ہیں فیصل واڈا، وہ بھی الیکشن لڑے آزاد. یہ 2 بندے ہیں، یعنی کسی سیاسی پارٹی پر کوئی زور نہیں، سب جناب وزیر داخلہ سے کندھے سے پاؤ تو جناب نکل جاؤ، اور جو کرنا ہے کر لو، جس کو پکڑنا ہے پکڑ لو. اب یہ سارا کچھ ہوگا. اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ ان ایکشن نظر آئیں گے، اور بڑے جارحانہ انداز میں نظر آئیں گے. چند دنوں کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے. دوسری جانب ایک اور بات ہے، اس کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے کہ ایئر چیف جو تھے ان کی توسیع کر دی. آج ان کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا. ان میں 1 سال کی توسیع کر دی کہ ظہیر بابر سدھو صاحب کے. کہا جا رہا ہے کہ ان کے چونکہ بھائی جو ہیں نصیر عباس صاحب جو ہیں وہ ایم این اے بھی بن گئے ہیں لالا موسیٰ سے، اور انہوں نے جناب بڑا اہم سیٹ جیتی ہے. اور وہاں سے جعفر اقبال کو ٹکٹ نہیں دی تھی، مسلم لیگ نون نے ان کو دی تھی. پھر وہاں سے قاہرہ صاحب بھی ہارے ان کے مقابلے میں. تو یہ خصوصی مطلب کوئی رعایت دی گئی ہے. لیکن یہ سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا، الیکشن سے پہلے سے چل رہا تھا، اور ان کو دیا گیا. اب ایک اور بحث نکل آئی کہ کیا یہ پہلے ایئر چیف ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ پہلے ایئر چیف نہیں ہے. اور میں کیوں تفصیلات یہ بتانے جا رہا ہوں، یہ آئے تھے 1986 میں یہ آئے تھے ایئر فورس میں. اور اب آج کے دن یعنی 18 مارچ کو ریٹائر ہونا تھا، ان کو 1 سال کی توسیع مل گئی. ان سے پہلے بھی ایک ایئر چیف کو، چیف مارشل کو ملی ہے توسیع. وہ کون تھے؟ ان کو میں اس لیے جانتا ہوں کہ میری اور ان کی مادر علمی ایک ہی ہے، اور ایسی مادر علمی ہے جس کا نام لوگ لینا پسند نہیں کرتے، لیکن میں ضرور ذکر کرتا ہوں کیونکہ بتانا چاہیے اس میں کیا مسئلہ ہے. کیا ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگوں نے ترقی نہیں کی؟ تو پھر یہ وہ ایئر مارشل ہے جس کا تعلق دیال سنگھ کالج لاہور سے تھا. ان کا نام ہے ایئر مارشل انور شمیم. ان کو جنرل ضیاء الحق نے توسیع دی تھی. پہلے توسیع دی، پھر 2 سال کے بعد پھر توسیع دی، پھر وہ مہربان تھے. پھر انہوں نے ایک بار پھر تیسری بار بھی کہا کہ جناب ایک توسیع اور لے لو، اسی عیش کر رہے تسی بھی کرو، دوویں موج میلہ کرنے. تو انہیں انکار کر دیا. لیکن جنرل صاحب پتہ نہیں کیوں ان سے بہت زیادہ خوش تھے، اور ان کو تیسری توسیع دینا چاہتے. ان کا انکار پر انہوں نے کہا چلیں جی ہم آپ کو کہیں باہر سفیر بنا دیتے ہیں یا ہائی کمشنر بنا دیتے ہیں. تو جناب جہاں جہاں ان کی تعیناتی کی گئی، یعنی کینیڈا سے شروع ہوئی، پھر مختلف ممالک میں سعودی عرب بھی کی گئی،
سب نے ان کو لینے سے انکار کر دیا تھا ایئر مارشل انور شمیم کو۔ کیوں کیا تھا؟ کہ وہ اس وقت یہ فیصلہ تھا کہ جناب دولت مشترکہ میں شامل جو لوگ ہیں وہ ممالک جو ہیں وہ ایسا ہے بندہ نہیں لیں گے جس کا تعلق کسی فوج سے ہوگا یا کیا ہوگا۔ بہرحال اس میں ناکام ہوئے تھے اپنا ضیاء الحق، لیکن وہ دینا چاہتے تھے، وہ پھر انہیں کہیں نہ کہیں تو ان کا ایڈجسٹمنٹ کر دی تھی، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ 2013 میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو پہلے ایئر چیف وہ تھے ایئر مارشل جو انور شمیم، جن کو توسیع دی گئی، توسیع پہ توسیع دی گئی، اور یہ دوسرے ہیں جو ظہیر بابر صاحب جو سدھو صاحب جو ہیں، یہ دوسرے ایئر چیف ہیں جن کو توسیع 1 سال کی ملی ہے۔ ابھی اور بھی بہت سی توسیع کا بات چیت چل رہی ہے اور معاملات آئیں گے، آپ کو آنے والے وقت میں آپ کو پتہ لگے گا، کچھ اور بھی توسیع دی ہے۔ لیکن یہ مشترکہ مفادات کے حوالے سے، پاکستان کی ریاست کے حوالے سے جو موجودہ حالات ہیں اس حوالوں سے یہ معاملات جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں معاملات کو کہیں نہیں۔ آصفہ بھٹو جو ہے انہیں سیاسی عملی سیاست کا ذکر شروع کر دیا ہے مسئلہ، انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ 2007 سے یہ وہ سیٹ ہے جو آصف زرداری نے چھوڑی ہے، اب وہ عملی سیاست میں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب سینٹ کا بڑا شور مچا ہوا ہے۔ ایک طرف ہے کہ صنم جاوید کو ٹکٹ کیوں دی، وہ طیبہ راجہ کہہ رہی ان کا حق نہیں بنتا تھا، اور بڑا شور مچا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی میں عمران خان کے ساتھ ہوں اس لیے میں منہ بند رکھے ہوں، حالانکہ انہیں سارا اسکینڈلائز کر دیا ہے کہ جناب ان کی بار بار ضمانت ہوئی کیوں ہوئی، یعنی ایوی رابطہ چاہیے نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا۔ دوسری جانب جو ہے آصف کرمانی ہمارے دوست ہیں، وہ سینیٹر ہیں سابق مسلم لیگ نون کے، تو انہوں نے بڑی توجیہات دی ہیں کہ جی مجھے ٹکٹ کیوں نہیں، میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں کرنا جی میں مسلم لیگی ہوں، پیدائشی مسلم لیگی ہوں۔ اور آپ کو شاید پتہ ہوگا، نہیں تو میں بتا دوں کہ احمد سعید کرمانی کے صاحبزادے ہیں آصف کرمانی، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر آصف کرمانی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو کیوں نہیں ٹکٹ دیا مسلم لیگ نون نے، تو یہ بھی تنقید کی ہے۔ بہرحال سینٹ کا تماشا اب لگنے والا ہے، الیکشن ہونے والا ہے، اس میں معاملات ہیں کہ اگر کے پی کے میں مخصوص نشستوں والوں نے مطلب حلف نہ اٹھایا تو جناب پھر وہاں سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، اور اس کے لیے اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا اس صوبائی اسمبلی کا۔ لیکن اگر انہوں نے حلف اٹھا لیا تو پھر پاجی اتنے بھی نقصان ہوئے گا، یعنی سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی کو۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔